یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ 1961 میں خلا میں جانے والا سب سے پہلا انسان کوسموناٹ یوری گگارین تھا۔ لیکن ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کے بھی خلا میں جانے سے پہلے سائنسدانوں نے ایک چمپینزی یعنی کہ ایک بن مانس کو خلا میں بھیجا تھا۔ 31 جنوری 1961 کو اسے خلا میں بھیجا گیا۔ اسے خلا میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ پتہ چلایا جا سکے کہ اسپیس میں کیا منظر ہے، خلا میں خلا بازوں کے اجسام پر کیا اثر پڑے گا، کیا وہاں خلا بازوں کے اجسام صحیح طور پر کام کر سکیں گے، اور کیا وہاں خلا باز زندہ رہ پائیں گے بھی یا نہیں۔ ناظرین، اور بھی بہت سے سوالوں کے جواب سائنسدانوں کو اس چمپینزی سے ملنے والے تھے، اور اس چمپینزی کا نام رکھا گیا تھا سبجیکٹ نمبر 65۔ سن 1957 کو فرانس کے ایک شہر میں اس چمپینزی کا جنم ہوا تھا۔ اس کا بچپن ایک ریئر برڈ فارم میں ہی گزرا، اور اسی دوران US آرمی اپنے کچھ تجربات کے لیے بن مانسوں کو خرید رہی تھی، اور انہی میں سے ایک چمپینزی سبجیکٹ نمبر 65 بھی تھا، جس کی عمر اس وقت فقط 2 سال تھی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ان چمپینزیز کو خریدنے کا مقصد خلا میں بھیجنے کا تھا، اور سبجیکٹ نمبر 65 کے ساتھ ساتھ 40 اور چمپینزیز کو بھی خریدا گیا تھا۔ ان تجربات میں چمپینزیز کو لائٹ آن آف کرنا، لیور کو کھینچنا اور اسے کنٹرول کرنا سکھایا گیا۔ ناظرین، ان تجربات کو سر انجام دینے میں اگر کوئی چمپینزی غلطی کرتا تو اسے پاؤں پر بجلی کے جھٹکے دیے جاتے، اور اگر کوئی چمپینزی اپنا کام بخوبی سر انجام دیتا تو اسے پھلوں سے نوازا جاتا، جس سے وہ چمپینزی اپنا کام اور بھی خوشی سے سر انجام دینے کی کوشش کرتا تھا۔ ان تجربات میں کچھ چمپینزیز کو تو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے، کچھ تو ان ایکسپیریمنٹس کو پاس ہی نہ کر سکے، اور آخر میں صرف 6 چمپینزیز بچے، اور ان 6 چمپینزیز میں ایک سبجیکٹ نمبر 65 بھی تھا۔ سبجیکٹ نمبر 65 کی لرننگ اینڈ آبزرونگ قابلیت اتنی زیادہ تھی کہ اسے جو بھی کام دیا جاتا وہ اسے بخوبی سر انجام دیتا، اور اسی وجہ سے وہ سائنسدانوں میں خاص توجہ کا بھی مرکز بنا ہوا تھا۔ ناظرین، سبجیکٹ نمبر 65 کو اسپیس مشن کے لیے مکمل طور پر تیار کر دیا گیا، اور اسپیس میں جانے سے ایک دن قبل یعنی کہ 30 جنوری 1961 کو اسے ایک خاص قسم کا پیار دیا گیا، کیونکہ سبھی یہ تو جانتے ہی تھے کہ اس مشن سے چمپینزی کا بچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ بس سبھی کو یہی ڈاؤٹ تھا کہ چمپینزی سبجیکٹ نمبر 65 اسپیس کرافٹ میں کیا وہ تمام کام سر انجام دے پائے گا جس کی اسے تربیت دی گئی، کیا وہ اسپیس سے زندہ سلامت واپس آ پائے گا بھی یا نہیں۔ آخر 31 جنوری 1961 کا وہ دن آ ہی گیا جس کے لیے سبجیکٹ نمبر 65 کو اتنی ایڈوانس ٹریننگ دی گئی تھی۔ اسے اسپیس سوٹ پہنا کر ایک اسپیس کرافٹ میں بٹھا دیا گیا، اور اس کے اسپیس سوٹ میں کئی طرح کے سینسر لگائے گئے جس سے اس کے دل کی دھڑکن، درجہ حرارت اور سانسوں کو مانیٹر کیا جا سکتا تھا۔ بس یہ چمپینزی تاریخ لکھنے کے لیے مکمل تیار ہی تھا۔ 31 جنوری 1961 کو اسے فلوریڈا کے ایک اسپیس سینٹر، جسے کنیورل اسپیس اسٹیشن بھی کہتے ہیں، اس کے ایک سب آربیٹل اسپیس MR2 میں اسے آخر بٹھا کر لانچ کر ہی دیا۔ سبجیکٹ نمبر 65 9353 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین سے 252 کلومیٹر اوپر خلا میں 16.5 منٹس کے لیے گھومتا رہا، اور ان 16.5 منٹوں میں وہ 6.5 منٹس کے لیے ویٹ لاس کو بھی ایکسپیرینس کرتا رہا۔ کشش ثقل اور ویٹ لاس کے باوجود بھی یہ چمپینزی اسپیس کرافٹ میں تمام کام سر انجام دیتا رہا۔ مشن کو کامیابی سے سر انجام دینے کے بعد ہی چمپینزی اپنے اسپیس کرافٹ میں زمین کے ایٹماسفیئر کو چیرتا ہوا زمین سے 130 کلومیٹر دور اٹلانٹک اوشین میں لینڈ کر گیا، اور جب ہیلی کاپٹر نے سمندر سے اسپیس کرافٹ کو ریکور کیا تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ یہ جانور چمپینزی نہ صرف زندہ بلکہ صحیح سلامت بھی تھا، بس اسے ناک پر ایک ہلکی سی چوٹ آئی تھی۔ ناظرین، سائنسدانوں کے مطابق جب اسے اسپیس کرافٹ سے اتارا گیا تو وہ کچھ سہما ہوا تھا۔ وہ اس قدر ڈرا ہوا تھا کہ وہ میڈیا کے لیے فوٹو کیپچر کرنے کے لیے بھی اسپیس کرافٹ میں جانے سے ڈر رہا تھا۔ اس مشن سے کامیابی کے بعد سبجیکٹ نمبر 65 کا نام بدل کر HAM رکھ دیا گیا، یعنی کہ ہولو مین ایرونیٹیکل میڈیکل سینٹر۔ ناظرین، یہی وہ جگہ تھی جہاں اسے تربیت دی گئی تھی۔
मिशन से कामयाबी के बाद 1983 में इस HAM को नेशनल जू में रखा गया, जहां वो 17 साल तक अकेला ही चैन से रहा। खला में जाने और सही वापस लौटने वाला ये चिंपैंजी अपने मिशन के 22 साल बाद आखिर 18 जनवरी 1983 को 26 साल की उम्र में इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ गया। इसके जिस्म को इंटरनेशनल स्पेस हॉल ऑफ फेम में दफनाया गया और इस जानवर की वजह से इंसानों का खला में जाना और भी आसान हो गया। ये जानवर वाकई काबिल तारीफ था। इस चिंपैंजी के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्पेस के बारे में मज़ीद इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो हम मिलेंगे एक नई अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।